بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، مریم نواز جس کو ترقی سمجھ رہی ہے اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں. پاکستان اور پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. پنجاب حکومت کے دو بڑے پروجیکٹ ہیں لاہور میں جس کو یہ ترقی کا نام دیتے ہیں. ایک ہے اورنج ٹرین کا منصوبہ، ایک ہے میٹرو بس کا منصوبہ. تو یہ جو اورنج ٹرین کا منصوبہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر 2.5 لاکھ افراد اس پر سفر کریں گے. تو سفر کتنے آدمی کر رہے ہیں جی؟ 70,000 ڈیلی. اور اس کا جو ڈیلی لاگت ہے وہ ہے 1 کروڑ روپیہ ہر روز اس کا خرچہ ہے. اور یہ کما کے دے رہی ہے جی 28 لاکھ روپے، 28 سے 30 لاکھ، 70 کروڑ روپیہ ڈیلی. یہ جو پنجاب ہے یہ نقصان برداشت کر رہا ہے ایک دن کا. اب آپ اس کو 30 سے ضرب دیں اور پھر 365 سے ضرب دیں. یہ دوسرا منصوبہ انہوں نے شروع کیا تھا میٹرو بس کا. یہ 27 کلومیٹر کی بس ہے اور یہ جو ڈیلی کا نقصان کر رہی ہے یہ کر رہی ہے 40 لاکھ روپے کا. اور یہ جو ہم فگر بتا رہے ہیں یہ ہے سرکاری. اب آپ یہ جو ترقی ہے، 1 منٹ کے لیے رکنا ذرا. جو بھی اورنج ٹرین کے لیے فنڈنگ کی گئی تھی یہ تمام کی تمام 100% یہ سود پر ہے جس کی ادائیگی اگلے 20 سالوں میں پنجابیوں آپ نے دینی ہے، پاکستانیوں آپ نے سننا ہے، پنجابیوں نے پے کرنا ہے. جبکہ جو میٹرو بس ہے وہ بھی سود پہ بنائی گئی ہے، قرض پر بنائی گئی ہے، چائنا سے لیا گیا قرضہ اور وہ بھی ادا کرنا ہے. اب یہ جو دونوں پروجیکٹ ہیں یہ پر ڈے 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ کا نقصان کر رہے ہیں جس کو انہوں نے ترقی دی ہے. کیونکہ پنجابی میڈیا ہے، پنجاب کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اور صرف یہ جو کینال روڈ پر چائنا کی لائٹیں لگی ہیں اس کو انہوں نے ترقی کا نام دیا ہے. اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے یہ جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے یہاں پر انہوں نے اربوں روپے، یہ جو پچھلی عید گزری ہے یہ جو قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے اس پر انہوں نے اڑا دیے ہیں. کوئی ترقی نہیں ہو رہی، پنجاب کے لوگوں کو گروی رکھا جا رہا ہے. اور افسوس تو اس چیز کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب ہو یا پنجابی میڈیا ہو ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اگر یہ چیزیں نظر آ جائیں تو آپ جوتا اٹھائیں گے اور سیدھا ان کے منہ پہ دے ماریں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں کو جو لائے ہیں وہ پاکستان کے فوجی جنرلز ہیں. جی ہاں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ GHQ کے نمائندے ہیں. آپ نے مریم نواز کی ترقی کا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فیروز پور روڈ کو انہوں نے ایک لائن کو موٹر سائیکلز کے لیے گرین کلر دیا. مال روڈ پہ بھی انہوں نے کچھ ٹکڑے گرین کیے اور اس پر انہوں نے 15 کروڑ روپیہ لگا دیا. کتنا پاکستانیوں؟ 15 کروڑ روپیہ ہر روز. پنجاب میں اخبارات میں خبر آتی ہے کہ کسی نے بجلی کے بل کی وجہ سے خودکشی کی، کسی کی ریڑھی 1500 روپے والی الٹا دی گئی اور کوئی آدمی رکشے کو آگ اس لیے لگا رہا ہے کہ اس کا 500 کا 1000 روپے کا چلان ہوا ہے. تو 1000 اور 500 روپے کی بھوک کے پیچھے مرنے والے پنجابی ہر روز کروڑوں روپے محض مریم نواز کی مشہوری کے لیے اور ان کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے برداشت کر رہے ہیں. تو یہ ہے پنجاب کی وہ ترقی جس کو پاکستان کے فوجی جنرل جو ہیں کہتے ہیں کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے. بالکل ترقی نہیں کر رہا، یہ اندھے لوگ ہیں. اب ایک اور سنیے، پنجاب میں اگر کوئی شخص 2 مرلے کی پراپرٹی خریدے یا 1 مرلے کی پراپرٹی خریدے جس کی قیمت ہو 20,000، 25,000 یا 30,000، لاکھ ہو یا 10 لاکھ ہو، تو وہ اپنا یہ جو معمولی ٹرانزیکشن ہے اس پر سیلز ٹیکس ادا کرے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. اب یہ کلیہ
پاکستان لاہور جہاں پہ ترقی یافتہ ہے DHA، وہاں پر سیلز ٹیکس نافذ نہیں ہے۔ پاکستانیوں میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ڈسکریمنیشن، اس کو کہتے ہیں ایک ملک دو دستور۔ یہ کہہ رہے تھے نا لاہور ترقی کر رہا ہے، تو میں نے ان کو آج ضروری سمجھا کہ ان کو پیغام دوں کہ لاہور ترقی نہیں کر رہا، پنجاب ڈوب رہا ہے۔ اچھا جی، DHA میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے اس کی قیمت ہے 50 لاکھ روپے۔ زیادہ ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ اگر کمرشل ہو تو اس کی جو قیمت ہے وہ چلی جائے گی 2 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان۔ اب 2 کروڑ 3 کروڑ والا، اس کے علاوہ جو کمرشل ہے، اگر کنالوں میں جائیں تو وہ قیمت چلی جاتی ہے کروڑوں میں اور اربوں میں۔ اب سب سے مہنگے علاقے کے رہنے والے، سب سے امیر لوگ خرید اور فروخت کرنے والے سیلز ٹیکس نہیں دیتے 1 روپے کا، جبکہ 2 مرلے والے اور جو ریڑی والے، ہم جیسے، آپ جیسے سننے والے لوگ، وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، سیلز ٹیکس۔ کیوں؟ حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آپ لوگوں کے سیلز ٹیکس کا جو پیسہ ہے، اس پہ یہ اپنے بچوں کی جو شادی کے کارڈ ہیں ان کو بانٹنے کے لیے قطریوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس ملک کی ترقی، اور اس کو کہتے ہیں یہ خوشحالی۔ یہ خوشحالی نہیں ہے، پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، اور ایسا ڈبو رہے ہیں کہ پاکستان پھر اٹھے گا نہیں، بلکہ دن بدن غرق ہوتا جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان کی ترقی اور نون لیگ کی ترقی کیا ہے۔ اب ان لوگوں نے ایک اور بے شرمی کی ہے۔ یاد رکھیے پاکستانیوں، جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک تھے تو ایک یورپین ملک سے یہ جو سینیٹری کا سامان ہے، یہ جو باتھ روموں میں آیا جاتا ہے، اس کو بطور گفٹ دیا گیا پاکستان کو۔ تو وہاں پر ایک مشرقی پاکستان کا ایک وزیر بیٹھا تھا جس نے کہا تھا کہ آدھا سامان آپ دے دیں کدھر؟ مشرقی پاکستان کو۔ تو جو مغربی پاکستان کا ایک منسٹر ہے، وہ لعین، وہ خنزیر آدمی، وہ جھوٹا مکار اور بددیانت آدمی، پتہ ہے پاکستانی اس نے کیا کہا؟ کہ جو مشرقی پاکستان کے لوگ ہیں وہ جب رفع حاجت کرتے ہیں تو وہ پٹسن کے جو پتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا ضرورت اس سینیٹری کے سامان کی؟ تو پاکستانیوں، خدا کے لیے جاگو۔ اور اب اسی طرح کی جو لینگویج ہے KP کے جو پٹھان ہیں ان کے لیے پنجاب میں استعمال کی گئی کہ یہ جانگلی ہیں، یہ بدتمیز ہیں اور یہ نہیں ہیں۔ حالانکہ ان سے پوچھو کہ پاکستان کے ساتھ جو والنٹیئرلی اپنی مرضی سے جو شامل ہوئے تھے وہ پٹھان ہی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب آپ کو وہ جنگلی لگنے لگے ہیں۔ پنجاب نے کیا کیا تحریک پاکستان میں؟ تحریک پاکستان کا جو اصل جو مدعا ہے وہ تو مہاجرین ہیں، وہ تو سندھ کے رہنے والے ہیں، وہ تو بنگالی ہیں جن کا سب کچھ لوٹا گیا۔ پنجاب نے کون سی پاکستان کے لیے جو ہے لازوال قربانیاں دی؟ بالکل۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ایک کیٹیگری میں آئیں گے مہاجرین، پھر آئیں گے بنگالی، پھر آئیں گے سندھ کے رہنے والے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، پھر آئیں گے پٹھان، پھر آئیں گے بلوچ، اور پھر آئیں گے پنجابی۔ تاریخ اٹھا لیں، ان لوگوں نے تو زمینوں پہ قبضے کیے ہیں۔ یہ ہمیں تاریخ سکھائیں گے؟ تو یہ وہ پاکستان کے حالات ہیں جن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا۔ اور ایک پورا پنجاب میں ایک مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر عمران خان کے چاہنے والے اڈیالہ جیل میں جائیں تو FIR کروا کر واپس آتے ہیں، ان پر FIR، اوکے جی۔ اگر وہی لوگ پنجاب میں اپنے پاکستان میں آتے ہیں تو جاتے ہوئے درجن بھر FIR لے جاتے ہیں۔ اب مینا خان نے کیا کہا ہے؟ مینا خان نے کہا ہے کہ میں پھر بات کروں،
4 ماہ میں بچہ کس کا پیدا ہوا؟ یار اس نے تو کسی کا نام لیا. گراج کا نام گراج ہو رہی ہے. تو نہ وہ کرتوت کریں، کیوں اپنے اوپر خود انگلیاں اٹھاتے ہو؟ اور یہ جو پنجاب کا ہے یہ جو اسپیکر، اس کو شرم نہیں آتی، کہتا ہے مریم نواز کی توہین کی گئی ہے. تجھے جو تحریک انصاف کی جو لیڈیز کے گھروں میں جو پردے ان کے بالوں سے کھینچا گیا، اس کی توہین نظر نہیں آتی؟ کیوں؟ وہ کسی کی مائیں بہنیں نہیں تھی. یہ جو صنم جاوید اور جو فلک جاوید ہے جو جیلوں میں پڑی، یہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں. جو ڈاکٹر جاسمین راشد ہے وہ کسی کی نہیں ہے. تم لوگوں نے عدت کے اوپر پروگرام کیے، عدت کے اوپر بدبخت سیاہ چہرے والوں پاکستان کے جو جج ہیں انہوں نے سزائیں دی. اب پتہ ہے پاکستانیوں، یہ جو عدت کا کیس تھا اس میں یہ ان کے آرگومنٹس کیا تھے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عمران خان اور بشرا بی بی نے عدت کے دوران نکاح کیا تو یہ اس پہ کیا کہتے تھے؟ یہ لعنتی ہیں، یہ فتنہ ہیں. اور الزام کیا لگاتے تھے؟ اگر عدت کے دوران وہ لوگ میاں بیوی زندگی گزار رہے تھے تو مطلب عمران خان اور اس کی بیوی زنا کر رہے تھے. یہ ہے نا، اس سے بڑا کوئی الزام دنیا پہ کہیں ہے؟ آپ کو گراج پہ بڑا یاد آتا ہے، گراج یہ ہو گیا، گراج وہ ہو گیا. یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ گراج میں ہوا کیا تھا. انشاءاللہ جتنی ٹرولنگ ہو گئی ہے نا تو جو گراج میں موجود تھے وہ خود بولیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کچھ کیا تھا. وگرنہ آج کے دن تک پاکستان میں کسی بھی شخص نے پنجاب میں آج تک نہیں کہا کہ گراج میں کیا ہوا تھا. لیکن پھٹ پٹ ایک آوازیں آ رہی ہیں، او جی ظلم ہو گیا، او جی لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. ارے بھائی، کوئی آپ لوگوں نے اصول پرنسپل چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. اب آج پھر عمران خان کی ملاقات کا دن ہے اور یہ جو پنجابی میڈیا کہہ رہا ہے یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کی جو ڈبل سٹینڈرڈز آف جرنلزم ہیں. وہ ایک صحافی ہے منصور خان، کہتا ہے کہ سہیل افریدی کے لیے 10,000 بندے نہیں نکلے. اور لاکھ لعنت ہے تجھ لوگوں پہ. اور لعنتی ہو، انصاف کرنا تو سیکھو. وہ جلسہ کرنے آ رہا تھا، وہ ریلی کرنے آ رہا تھا، کس مقام پر اس نے کہا کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، میں نے آپ سے خطاب کرنا ہے؟ بتاؤ، میں آپ کی صحافت کو داد دوں؟ یہ ہے نا ایماندارانہ صحافت. کس جگہ پہ کہا ہے؟ مرچیں لگی ہوئی ہیں سلطنت شریف خاندان میں جو داخل ہوئے ہیں. ارے یہ کسی کے باپ کی سرزمین ہے، کسی کی زمین نہیں ہے سرزمین، یہ پاکستانیوں کی ہے. اسی نفرت نے تو ملک کو 2 ٹوٹے کیا تھا، 2 ٹکڑے نہیں کیے تھے. کیوں؟ مغربی بھی پاکستان والے مشرقی پاکستان والوں کو کم تر جانتے تھے. یہ جو واش روم والی بات میں نے کی ہے یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، سرکاری ڈاکومنٹس میں، کہ تم لوگ پٹسن کے پتے استعمال کرو، ہم سینیٹری کا استعمال کریں گے. کیوں؟ وہی آر سپیریئر اور آپ کم تر ہو. تو یہ جو سوچ ہے پنجابی میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ کیوں کم ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کرم سے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے ان لوگوں کو بیچ بازار میں ننگا کر کے رکھ دیا ہے. نہ ان کے پلے کچھ ہے، نہ انشاءاللہ ان کے پلے کچھ رہے گا. یہ لوگ ایسے ہی نامراد ہیں. اور 28 فروری کو جیسے ہی تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ ہم احتجاج کرنے والے ہیں تو ادھر سے سہیل افریدی کے ساتھ ساتھ سہیل وڑائج بھی میدان میں آ گیا. کیوں بھائی؟ شہباز شریف کی تبدیلی کی افواہیں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ محض اس لیے کہ یہ احتجاج کی کال ہے، اس کو نیا رنگ دیا جائے اور لوگ کسی اور ہوپ میں چلے جائیں. بالکل نہیں ہو رہا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو شریف خاندان ہے ان کی جو لائف لائن ہے وہ بالکل ایک ہی ہے کہ انہوں نے اکٹھا ڈوبنا ہے اور اکٹھا ہی تیرنا ہے. اب تیر رہے ہیں، یہ ڈوبیں گے تو اکٹھے ڈوبیں گے. اور ان کا مقابلہ دونوں کا صرف ایک شخص سے ہے، اس کو کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان. اور اس سے زیادہ کیا کھل کر ہم بیان کریں؟ تو یہ خدا نہ خواستہ، میں تو یقین کر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یار کہ اگر عمران خان کے ساتھ سوشل میڈیا نہ ہوتا اور پاکستان کی پکچر جو ہے یہ جو پیڈ جرنلسٹ ہیں، یہ جو ٹاؤٹس جرنلسٹ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتی
تو انہوں نے تو کب کا جنرل آصف منیر کو کسی جگہ پہنچا دینا تھا، شریف خاندان اور مریم نواز کو کسی جگہ پہنچا دینا تھا۔ اور ایک اور بات، جاوید چودھری اور سہیل وڑائچ نے، ان دونوں نے شریف خاندان کی محبت میں مریم نواز کو بے نظیر سے بڑا لیڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب دیکھو، بتاؤں ان کے کالم کی تاریخ بھی بتا سکتا ہوں، ان کے ریٹن تحریر موجود ہے اور ان کے جو پروگرام ریکارڈڈ موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ نئی جو نسل ہے اس کو لیڈ کرنے چلیے، مٹی لیز کرنے چلیے، مٹی اور سواب۔ تو یہ بدبخت لوگ ہیں، سیاہ چہرے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بولنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کی وہ آیت ہے، اے لوگو سچی گواہی دو، اے لوگو سچی گواہی دو، بے شک اپنے رشتہ دار کے اگینسٹ کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ کے اگینسٹ کیوں نہ ہو۔ تو سچی گواہی اور کیا ہوتی ہے کہ حق کو حق کہنا، ظالم کو ظالم کہنا، سچ کہنا اور لکھنا۔ اور سچ یہ ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، شریف خاندان اس ملک کو لوٹ رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، اس ملک کی ایجنسیاں کہتی ہیں، اس ملک کی عدالتیں کہتی ہیں، اس ملک کا میڈیا کہتا رہا ہے، اور اب یہ تینوں مل کر ہمیں کہتے ہیں کہ شریف خاندان اچھا ہے۔ ہم نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے۔ جو مرضی ہے کر لو، یہ پاکستان کے موجودہ حالات واقعات ہیں۔ تو یہ جو تحریک انصاف ہے، اگر وہ تھوڑا سا ہوم ورک کرے، پنجاب تحریک انصاف، اس کے ٹکٹ ہولڈر، اس کے ایم پی، اس کے ایم این اے، اس کے دوسرے تیسرے، اگر یہ لوگ تھوڑی سی یہ لوگ ہمت دکھا دیں، کرج دکھا دیں، تو یہ نظام ٹوٹ سکتا ہے، یہ نظام بیٹھ سکتا ہے، عمران خان رہا ہو سکتا ہے۔ صرف باتوں کی بجائے تھوڑا سا پرامن وائس اپنی اونچی کرے، پوائنٹ اللہ تعالیٰ خود بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے حالات واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہم چھٹیوں پہ ہیں، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔